بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج 2 رمضان المبارک ہے یونان کے اندر۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اور اس کی بخششیں سمیٹنے کا سلسلہ اہل ایمان نے شروع کر دیا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے۔ صحابہ کا جمع غفیر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو بلند آواز سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آمین، اور پھر جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آمین۔ پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ممبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بلند آواز سے فرمایا آمین، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمانا تھا، جو ارشادات فرمانے تھے فرما لیے۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو ختم ہوئی، خطبہ مبارک آپ نے مکمل فرمایا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا دامن پکڑ کے عرض کرتے ہیں، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کیا ہوگا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا آج خلاف معمول آپ نے یہ جو عمل فرمایا ہے، ذرا اس کے بارے میں ہمیں بھی سمجھا دیں، اس کی کیا حکمت تھی، کیا وجہ تھی؟ آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ بھی آمین فرمایا، پھر دوسری سیڑھی پہ آمین فرمایا، پھر تیسری سیڑھی پہ بلند آواز سے آپ نے آمین فرمایا، تو اس کی حکمت ہمیں بھی ارشاد فرما دیں، کیونکہ صحابہ نے یہ حکمتیں پوچھنی تھیں تو قیامت تک کی امت تک پھر یہ آگے چلنی تھی، ان کو پتہ چلنا تھا۔ اگر صحابہ پوچھتے ہی نہ تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ وجہ کیا تھی؟ تو یہ دین نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ یہ صحابہ کی وساطت سے ہم تک پہنچا ہے، اہل بیت پاک اور صحابہ کرام کی وساطت سے، ان کی مہربانیوں سے ہمارے تک یہ دین پہنچا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں مسجد نبوی میں آیا تو جبریل بھی میرے ممبر کے پاس ہی کھڑا تھا۔ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے ایک دعا کی، اور وہ دعا کیا تھی؟ جبریل نے کہا کہ تباہ ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص، خاک آلود ہو اس شخص کی ناک کہ جس نے اپنے والدین کا بڑھاپا پایا، اپنے والدین کا بڑھاپا پایا، بڑھاپے کی عمر والدین کی جس نے پائی، اور اس نے اپنے والدین کی خدمت کر کے، اپنے والدین کی نوکری کر کے اس نے جنت حاصل نہ کی۔ تو میں نے اس پر کہا آمین۔ پھر جب میں نے ممبر کی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے ایک اور دعا کی، اور وہ کیا تھی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص اور خاک آلود ہو اس شخص کی ناک کہ جس کے سامنے اللہ کے پیارے حبیب آپ پر درود پڑھا گیا، آپ پر درود و سلام پڑھا گیا، جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا، آپ پر سلام نہ پڑھا۔ تو اس پر میں نے کہا آمین۔ جب میں نے ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے پھر ایک اور دعا کی، اور وہ دعا کیا تھی کہ تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں پایا، جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا، اور وہ رمضان المبارک میں عبادت کر کے، رمضان کے روزے رکھ کر، رمضان میں اللہ سے معافی توبہ استغفار کر کے اس نے جنت حاصل نہ کی۔ تو میں نے اس پر کہا آمین۔ حضرات گرامی قدر، یہ 3 عمل تھے، ایسے 3 عمل تھے جن کی نشاندہی اس حدیث میں کی گئی ہے۔ پہلا، والدین کا بڑھاپا اور ان کی خدمت، نبی پاک علیہ السلام کا نام سن کر درود و سلام۔ تیسری چیز، رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور وہ اس کی عبادت کر کے روزے رکھ کے جنت نہ حاصل کر سکے۔
ان تینوں کے بارے میں جبریل نے کہا وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، حالانکہ جبریل امین کا یہ کہہ دینا ہی کافی تھا کہ وہ برباد۔ جبریل کون سے اپنی مرضی سے کوئی بات کرتے ہیں؟ کوئی دعا یا بد دعا جبریل کون سا اپنی مرضی سے کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے پابند ہیں جناب جبریل علیہ السلام۔ تو جناب جبریل علیہ السلام کا یہ کہہ دینا ہی کافی تھا کہ وہ برباد ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ لیکن اس پر یعنی اتنی سخت وعید ہے کہ اس پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین 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 کہہ کے مورِ تصدیق ثبت کر دی کہ ایسے ہی ہو جائے گا اس شخص کے ساتھ جس طرح جبریل تو کہہ رہا ہے۔ تو یہ تینوں عمل بڑے کمال کے عمل ہیں، جنت کمانے والے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ درود و سلام جب بھی سرکار کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے تو درود پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ جو بندہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کا یہ اجر ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ اللہ کا درود اللہ کی رحمت ہے، 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے اور اس بندے کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس بندے کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ یہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت ہے، اور جو لوگ ہزاروں اور سینکڑوں مرتبہ ہر روز پڑھتے ہیں کتنی برکتیں ان کو نصیب ہوتی ہوگی، کتنی رحمتیں ان کو نصیب ہوتی ہوگی، ان کے نامہ اعمال نیکیوں سے کتنے بھرپور ہوتے ہوں گے۔ دوسری چیز والدین کا بڑھاپا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی عبادت کیا کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اور جب تم اپنے والدین میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو دیکھو کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں تو ان کے سامنے اف نہ کرنا، ان کو جھڑکنا نہ۔ حضور نے فرمایا کہ ماں جو ہے اس کے چہرے کا ایک مرتبہ دیدار کرنا یہ اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ باپ اگر راضی ہو گیا تو حضور نے فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ ماں کے چہرے کو دیکھنے سے حجوں کا ثواب ہے، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ یہ اجر و ثواب ہیں والدین کے۔ حضور نے فرمایا جس کے والدین اس پر راضی اس پر میں محمد راضی، جس پر میں راضی اس پر ساری کائنات کا رب راضی۔ اور تیسرا روزہ، سبحان اللہ، رمضان کا مہینہ کتنے اجر و ثواب ہیں اس کے کہ کوئی بندہ اس مہینے میں ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہر نیک عمل کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 لوگوں کو دوزخ سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور پھر ہر رات وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور رات کے پہرے میں وہ برکتیں اور وہ رحم و وہ کرم اللہ تعالیٰ جو رات کے باقی یعنی سال کے 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر اپنی شان کے ساتھ آسمان اول پر تشریف لاتا ہے، لیکن رمضان کی ہر رات کو تشریف لاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جو ایک روزہ جان بوجھ کر جس نے رمضان کا چھوڑ دیا، اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو وہ رمضان المبارک کے اس ایک روزے کا اجر نہیں پا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اس میں عبادت اور عزت کر کے اپنی آخرت اور بخشش کا ذریعہ بنانا ہمیں نصیب فرمائے۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔